الباری. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. وہی اللہ تعالی ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے. سارے کے سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. الباری کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، لیکن یہ خاص صورت ہے، نئے سرے سے اٹھا کے کھڑا کر دینے والا. ماننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. وہ نام جن میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت بیان کی گئی ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے. یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. یہ جو آپ کے ناخن ہے نا، ان کے نیچے کا جو گوشت ہے، اس گوشت کے نیچے کی جو ہڈی ہے، یہ جو آپ کی پورے ہیں، اور پوروں کے جو نشان ہیں، جو نشان دنیا کے کسی انسان کی کسی انگلی سے نہیں ملتے. وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے ریپیٹ کیا ہی نہیں پوروں کے نشان کو، انگوٹھے کے نشان کو. وہ جو پور پور کو ٹھیک بنانے والا ہے، وہ سارے انسانوں کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے. اس نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یہ سورہ 3 ہے، آیت نمبر 4 ہے. آپ انسانوں کی تخلیق میں بھی، جانوروں کی تخلیق میں، پودوں کی تخلیق میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف تخلیق نادر ہے، پھر اس کا حسن و جمال، سبحان اللہ. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں کس قدر خوبصورت ڈیزائن ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے انگور ہے، آپ انگور کے لیے کوئی اور شکل تجویز کر سکتے ہیں؟ اس کے چھلکے کا، یعنی کور جو ہے اس کا، وہ کس قدر خوبصورت ہے، اور اس کے اندر کے بیج، اور پھر سندر خانی ہو تو اس کے اندر بیج نہیں ہوتا. اور لوکل انگور ہمارا جو ہے، جو ان علاقوں میں ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں نا، اس ڈرائنگ میں اس کی ہر پہلو کو لے آتے ہیں. تو آپ ذرا انگور کو دیکھیں، اس کی شاخ کا ڈیزائن ہے. پھر انگور جس چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کس قدر نازک ہوتی ہے. پھر بھی انگور اس کے ساتھ جڑا رہتا، کیونکہ سارے انگوروں کا گچھا ہوتا ہے. اگر الگ الگ ہوتے تو گر جاتے، گچھے کی وجہ سے سارے جڑے رہتے. اور ریئلی زندگی میں ایمان پر قائم رہنا اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا بھی انگور کے گچھے کی طرح رہنے سے ہی ممکن ہے. ورنہ یہ جو موہوم سا نازک سا تعلق ہے نا، چھوٹی سی انگور کی ڈنڈی والا، اگر سارے انگور اکٹھے نہ ہوں، گچھا نہ بنے، تو وہ شاخ سے جڑ نہیں سکتے. شاخ ہے جو اس کے اندر سے گزرتی ہے، اس کے ساتھ سے چھوٹی چھوٹی شاخیں، پھر اس کے ساتھ بہت چھوٹی سی انگور کی ڈنڈی، اور وہ پورا گچھا ایک بڑی شاخ کے ساتھ لٹکتا ہے. وہاں پتے بھی ہیں. پتہ ہے انگور کی بیل کے جو پتے ہیں، جو چھوٹے انگور ہوتے ہیں، اس کے پتے جو ہیں یہ کس قدر مزے کے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کے پکوڑے بنا کر کھائیں، بہت ہی مزے کے پکوڑے بنتے ہیں. اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ. اور آپ دیکھیں کہ یہ انگور ہے، اس کا پورا ڈیزائن، اس کا کلر کیسا ہو، ٹیسٹ، اس کے اندر کے گودے کا ڈیزائن بھی. ایک چیز کے ڈیزائن کرنے میں کس قدر زیادہ پیچھے محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ پوری وجود میں آتی ہے. تو اللہ تعالی الخالق بھی ہے.
مٹیریل بھی وہی فراہم کرتا ہے، الباری بھی ہے، پوری طرح سے اس کی نقشہ کشی بھی ہوتی ہے، اور نئے سرے سے اسے اٹھا بھی کھڑا کرتا ہے، المصور بھی ہے، شکل کیسی ہوگی۔ میں نے انگور کی مثال دی، انسان کی مثال بھی ایسی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی شکل بنتی ہے تو ماں کو کیا خبر کیسے بنتی ہے؟ ماں کب بتاتی ہے اس کی آنکھیں کیسی؟ دعائیں کرتی ہے یا اللہ میرے بچے کو صحیح سالم پیدا کرنا، اسے تندرست بنانا، اسے لیکن اختیار اپنا نہیں ہے، اللہ کے الباری ہونے کی۔ میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انگور کو ایسا بنایا، ذرا سا اسے سخت ہاتھ سے چھو جائیں تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں، اور اگر آپ کھجور کو دیکھیں تو سیزن گزر جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے انسانوں کا بھی مزاج ہے نا، کچھ لوگوں کے آنسو ایسا لگتا ہے کہ دھرے ہوتے ہیں، بس ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً بہہ نکلیں۔ نرمی سے کسی کے دکھ تکلیف پر یا اپنی حالت پر یا اللہ سے تعلق پر آنسو نکلنا تو اچھا ہے، لیکن جو اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے آنسو بہانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو زمین کے نظام کو دیکھیں، اوپر کے تاروں کو دیکھیں، حیرت زدہ رہ جاتا ہے انسان۔ ہمیں تو الگ الگ نظر آتے ہیں نا، ان کے بھی سسٹمز ہیں، جیسے سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم میں ہماری زمین ہے، لیکن ایسے بہت سے سسٹمز ہیں۔ سولر سسٹم جو ہے آگے گیلیکسی کے اندر ہے، پھر گیلیکسی جو ہے وہ آگے، یعنی اس کائنات میں اگر دیکھیں تو سولر سسٹم ایک نقطے برابر بھی نہیں رہ جاتا۔ جب کسی گیلیکسی کے اندر ہوتا ہے، گیلیکسی اتنی بڑی ہوتی، اور گیلیکسی کے بعد کے سسٹم اس سے بہت بڑے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے، اور کائنات ایک نقطے پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے الباری ہونے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیج سے پودا دیکھنے کے عمل کو دیکھیں، اور ایک چھوٹے سے سیل سے جنین کو بنتا ہوا دیکھیں، کیسے پورا جاندار بن جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔